Assalamu alaikum. Students, we are studying first chapter of Physics class 9th. The name of chapter is Physical Quantities and Measurement. Today we are going to study branches of physics in some detail. Please listen and watch carefully. You can listen and watch the lesson again and again. After listening and watching this lesson, please write it in your notebook orally. After writing, please listen and watch the video again and compare your writing with the video. If you missed some important concepts, please watch and listen the video again and again till you fully understand it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स के पहले चैप्टर का दूसरा लेसन यानी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने इस लेसन को अच्छी तरह सुनना है और देखना है। फिर इसे बार बार सुनने और देखने के बाद इस वीडियो को बंद कर दें और फिर कॉपी पर लिखें कि आपको क्या समझ आ गया। फिर जब आप लिख चुके हैं तो दोबारा वीडियो को चलाएं और देखें कि कौन सा कंसेप्ट, कौन सा टॉपिक, कौन सी चीज़ आपसे रह गई है। इसको फिर इसके बाद दोबारा वीडियो को देखें और उस कमी को पूरा करें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। इससे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। Today we are going to study branches of physics in some detail. The name of first branch is mechanics. Mechanics deals with the motion of the bodies along with causes of motion and effects of motion. यूँ तो फिज़िक्स की बहुत सी शाखें हैं, लेकिन हम यहाँ पर चंद एक शाखों का जिक्र करेंगे। उसमें सबसे पहली शाख है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की वो शाख है जिसमें हम चीज़ों की हरकत को, उनकी मोशंस को देखते हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी देखते हैं कि इस मोशन की, इस हरकत की वजह क्या है। यानी हम उसकी वजूहात भी जानने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से ये जिस्म हरकत में है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक गाड़ी हरकत कर रही है, तो इसकी ये हरकत हम फिज़िक्स की शाख मैकेनिक्स में पढ़ेंगे कि ये हरकत क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं और ये गाड़ी जो मूव कर रही है इसकी काजेज़ क्या हैं। यानी हम मैकेनिक्स में ये देखते हैं कि कोई चीज़ हरकत करती है तो उस हरकत की वजह भी क्या है, यानी हरकत और उसकी वजह को भी देखते हैं। Heat is a branch of physics. It deals with the nature of heat, modes of its transfer and its effects. हीट या हरारत हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। फिज़िक्स की वो शाख जिसमें हम हरारत के बारे में, हीट के बारे में, उसकी नेचर यानी वो कैसी होती है और उसके ट्रांसफ़र यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के क्या तरीके हैं और इस हीट के मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर असरात क्या होते हैं। फिज़िक्स की इस शाख को हीट कहते हैं। Light is also called optics. It is a branch of physics. It is the study of physical aspects of light and its properties. It also studies the working and uses of optical instruments. लाइट, रोशनी या ऑप्टिक्स फिज़िक्स की एक शाख है जिसमें हम रोशनी के बारे में पढ़ते हैं। रोशनी कैसे पैदा होती है, रोशनी कैसे ट्रैवल करती है, रोशनी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये काम कैसे करती है और रोशनी की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे माइक्रोस्कोप है, खुर्दबीन है, टेलीस्कोप है, दूरबीन है और इस तरह लेंसेज हैं और कैसे उन लेंसेज से इमेजेस कैसे बनते हैं और उन लेंसेज का इस्तेमाल किया है, इनके बारे में हम यानी रोशनी और रोशनी से मुतल्लिक़ उसकी खुसूसियात और रोशनी
پیدا کرنے والے اور روشنی کو استعمال کرنے والے جو آلات ہیں ان کا مطالعہ فزکس کی شاخ میں کیا جاتا ہے۔ فزکس کی ایک شاخ ساؤنڈ بھی ہے، یہ آواز کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے کہ آواز کیسے پیدا ہوتی ہے، آواز کی خصوصیات کیا ہیں، اور آواز پیدا کرنے والے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، ان کے کیسے استعمال کیا جاتا ہے، وہ کام کیسے کرتی ہیں۔ تو یہ فزکس کی ایک بڑی اہم شاخ ہے جس میں ہم آواز اور اس کی خصوصیات وغیرہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ Sound. It is the study of physical aspects of sound, its properties, working and use of sound instruments. Electricity is a branch of physics. It is the study of charges at rest, in motion, and the uses of electricity. الیکٹریسٹی یا بجلی کا ہماری زندگی میں بہت بڑا کردار ہے۔ فزکس کی ایک الگ سے شاخ ہے جو بجلی کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ اس میں ہم چارجز یعنی کوئی چیز جب چارج ہوتی ہے اس کے بارے میں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور جب چارج موو کرتے ہیں جسے ہم کرنٹ کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم فزکس کی شاخ میں پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ بجلی یا چارج ریسٹ پہ ہو، رکا ہوا ایک جگہ پہ ہو، یا یہ چارج موو کر رہا ہو اور وہ کرنٹ کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بہہ رہا ہو، چل رہا ہو، تو فزکس کی شاخ میں ہم الیکٹریسٹی اور اس سے متعلقہ جتنے انسٹرومنٹس ہیں، جتنے آلات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، بجلی پیدا کیسے کی جاتی ہے، اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، کس طرح یہ کام کرتی ہے، اس کی پوری تفصیل ہم الیکٹریسٹی میں پڑھتے ہیں۔ Electronics. It is the study of controlling electrons and using these electrons for many purposes. Computer, mobile, TV, etc. are examples of electronic devices. الیکٹرانکس فزکس کی ایک شاخ ہے جس میں ہم الیکٹرانز کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کی موومنٹ کو، ان کی حرکت کو، اور اس کنٹرولنگ کے ذریعے مختلف قسم کے آلات بنائے جاتے ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کے دور کے جدید آلات جیسے کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، ٹی وی ہے، یہ سارے کے سارے الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں، اور یہ الیکٹرانکس میں ہی ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور ان کو بنایا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ Magnetism is a branch of physics. It is the study of magnets, their uses and effects. مقناطیس تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، فزکس کی ایک الگ شاخ ہے جس میں ہم مقناطیس کے بارے میں، میگنیٹ کے بارے میں، اور اس کی خصوصیات کے بارے میں اور اس کے اثرات کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں۔ فزکس کی ایک شاخ کو میگنیٹزم کہتے ہیں۔ Electromagnetism is a branch of physics. It is the study of magnetic effect of current and its uses. بجلی کسی کنڈکٹر میں سے گزرتی ہے، یعنی کسی ایسی چیز میں سے جس میں سے بجلی گزر سکتی ہے، جیسے میٹل کی کوئی دھات کی کوئی تار ہے، کوئی دھات کی کوئی بنی ہوئی چیز ہے، تو جب بجلی اس میں سے گزرتی ہے تو اس کے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے، ایک مقناطیسی میدان پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، جیسے موٹر ہے اور مختلف قسم کے جنریٹر ہیں۔ ان چیزوں کا مطالعہ ہم فزکس کی جس شاخ میں کرتے ہیں اسے الیکٹرو میگنیٹزم کہتے ہیں۔ الیکٹرو میگنیٹزم بجلی اور میگنیٹ کا آپس میں تعلق کا مطالعہ کرتی ہے۔ Atomic physics. It is the study of structure and properties of atoms. ایٹم کے بارے میں فزکس کی جس شاخ میں مطالعہ کیا جاتا ہے اسے اٹامک فزکس کہتے ہیں۔ اس میں ہم ایٹم کے بارے میں، اس کے اسٹرکچر یعنی اس کی ساخت کے بارے میں اور اس کے استعمال کے بارے میں پڑھا جاتا ہے۔ Nuclear physics. It is the study of atomic nucleus, its behavior and the particles present in the nucleus. ایٹم کا جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے، یعنی اس کا جو مرکز ہوتا ہے، اسے نیوکلیس کہتے ہیں۔ تو نیوکلیئر فزکس میں ہم نیوکلیس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نیوکلیس میں پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ذرات ہوتے ہیں، اور یہ نیوکلیس جو ہے وہ ایٹم کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہوتا ہے۔
اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کے مختلف مقاصد کے لیے اس کے استعمال پر غور کیا جاتا ہے۔ تو نیوکلیئر فزکس میں ہم ایٹم کے نیوکلیس یا مرکزے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ Plasma physics. It is the study of plasma state of matter. مادی چیزیں یا مٹیریلز تین حالتوں میں پائے جاتے ہیں، وہ ٹھوس بھی ہو سکتے ہیں، مائع بھی اور گیس بھی، لیکن اب مادے کی ایک چوتھی قسم بھی دریافت ہوئی ہے جسے پلازما کہتے ہیں۔ تو فزکس کی وہ شاخ جس میں اس چوتھی حالت کے بارے میں پڑھا جاتا ہے اسے پلازما فزکس کہتے ہیں۔ Geophysics. It is the study of internal structure of Earth. زمین کی اندرونی ساخت کے بارے میں ہم فزکس کی جس شاخ میں پڑھتے ہیں اسے جیو فزکس کہتے ہیں۔